تمام بڑے اینکرز ایک ہی خبر ڈسکس کرتے جا رہے ہیں، اور جو اس سے چھوٹے ہیں وہ ان کی خبریں ڈسکس کرتے جا رہے ہیں۔ نت نئی ایپس پہ نئے نئے انداز پہ بات کرنا، یہ ان پہ ختم ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ کامیاب ہیں یا وہ زیادہ سمارٹ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سامنے کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ جو حکومتی پارٹی ہے، میں اس کی بات کروں گا پہلے، پی ایم ایل این فارغ ہے۔ ہم دیکھیں گے 24 نومبر کو کہ حکومت کیا کرتی ہے۔ یہ یہی کہیں گے نا کہ دیکھیں جی ہمارا کام تو خدمت ہے اور امن و امان کا قائم رکھنا، یہ بھی خدمت کے زمرے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بھائی آپ امن و امان کیسے قائم رکھیں گے؟ آپ کیا شہر بند ہونے سے روک لیں گے؟ یہ خود ہی کنٹینر لگائیں گے پنجاب حکومت والے اور شہروں کو بند کر دیں گے۔ بھائی کمال تو یہ ہے، اتنی بڑی فورس ہے آپ کے پاس، اتنے کامیاب اور زبردست قسم کے آپ کے پاس اسٹریٹجسٹ ہیں پولیس والے، تو انہیں کہیں نا کہ لوگوں کو گھروں تک کنٹین کریں۔ فی الحال تو پی ٹی آئی جو ہے نا وہ آگے ہے، اور پیسے ان کے پاس نہیں ہیں، پیسے ختم ہو گئے ہوئے ہیں، اے ٹی ایمز نہیں ہیں، اور انہوں نے ایک ویب سائٹ شروع کی ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ دے جا سخیا رائے خدا تینوں اللہ بوٹا لائے گا، یعنی کہ تمام جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں ان سے کہا ہے کہ کم از کم $1 تو دے دیں۔ ناظرین، ایک ہی موضوع ہے آج کل کا، اور اسی پہ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کتنی کامیاب جا رہی ہے اپنی اسٹریٹجی میں، اور حکومت کتنی کامیاب ہے۔ کامیاب تھوڑا روک کے میں نے کہا نہیں ہے اس کا مطلب۔ اچھا، تو کرنا کیا چاہیے؟ اگر حکومت نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب تک کیوں کامیاب میں نے کہا ہے، کیونکہ ابھی تو 24 تاریخ آنی ہے۔ کامیاب اس طرح سے ہے کہ اس نے اب تک میڈیا گریب کیا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا تو ہے ہی کہا جاتا ان کا، الیکٹرانک میڈیا گریب کیا ہوا ہے۔ ایک ہی خبر ڈسکس ہو رہی ہے، 24 نومبر کا احتجاج، بشرا بی بی، عمران خان، علی امین گنڈاپور، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اجلاس ہو گیا، اس میں یہ کہہ دیا، اس میں وہ کہہ دیا۔ تمام بڑے اینکرز ایک ہی خبر ڈسکس کرتے جا رہے ہیں، اور جو اس سے چھوٹے ہیں وہ ان کی خبریں ڈسکس کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے اس نے میڈیا تو گریب کر لیا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پہ وہ ہیں، نت نئی ایپس پہ نئے نئے انداز پہ بات کرنا، یہ ان پہ ختم ہے۔ اور اپنا بیانیہ جو ہے وہ دیکھیں، اتنی بار جو پارٹی اپنے مختلف کوششوں میں اور بیانیوں میں پٹ چکی ہے، اب وہ نظر نہیں آ رہا نا، اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ وہ مسلسل ان کا ایک وہ تھروٹل ہے، ایک ان کا پریشر ہے اس بیانیہ کا، ایک سے بعد ایک کے بعد ایک، وہ ایسے اٹھا کے رکھتے ہیں کام کو، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ کامیاب ہیں یا وہ زیادہ سمارٹ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سامنے کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ جو حکومتی پارٹی ہے، میں اس کی بات کروں گا پہلے، پی ایم ایل این فارغ ہے ہر معاملے میں، نہ وہ بیانیہ بنا سکتی ہے، نہ بیانیہ چلا سکتی ہے، نہ وہ باہر نکل کے بات کرتے ہیں، نہ انہیں کوئی میڈیا اسٹریٹجی بنانی آتی ہے، نہ بنائی ہے انہوں نے۔ وہ بھلے وقتوں کی باتیں ہیں جب ہم بھی کہا کرتے تھے کہ جی میڈیا جو ہے وہ نون لیگ کی باندی ہے، اس وقت کوئی مقابلے میں نہیں تھا تو ان کا ہی ہونا تھا، تو باندی کا لفظ تھوڑا سخت لگ گیا ہے، چلا گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ دنیا میں دیکھیں، لالچ اور انسینٹیو میں بڑا باریک فرق ہوتا ہے، اور انسینٹیو جو ہے نا اس پہ دنیا چلتی ہے، تو یہ تھوڑا سا آگے نکل جائے تو لالچ بن جاتا ہے۔ تو شروع سے انسینٹیو فار میڈیا مین، تو میڈیا مین کیا، پوری دنیا کے ہر بندے کے لیے، تو اسی طرح میڈیا مین کے لیے بھی بڑا ضروری رہا ہے۔ وہ انسینٹیو دو طرح کے رہے ہیں۔ ایک انسینٹیو یہ رہا ہے میرے جیسے بندوں کے لیے، جس کو کم لوگ سنتے ہیں، وہ یہ کہ میرے پاس خبر ہونی چاہیے، میں تب بات کروں گا، اور پھر یہ کہ وہ سننے والے لوگ ہیں تو پھر مجھے خبر لے کے آنی ہے، جس خبر کو لوگ سننا چاہتے ہیں تو وہ خبر بھی مجھے لے کے آنی ہے، لیکن ٹھیک خبر لے کے آنی ہے۔ دوسرا فرق، دوسرا جو ہے، دو طرح کا میں نے کہا ہے، وہ ہے لالچ۔ تھوڑا سا لائن کراس کرتے ہیں، باریک سی لائن ہے، وہ لالچ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔
تو پچھلا جو دور تھا، جس دور میں نواز شریف جیسے وزیر اعظم کو، جو اس وقت تک کچھ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسا وزیر اعظم نواز شریف وہ ہٹا دیا جا سکتا ہے، اتنی بڑی حکومت کو ہٹایا جا سکتا ہے اور اتنے بڑے ووٹ بینک والے بندے کو ہٹایا جا سکتا ہے، اس کو جس ٹیم نے فارغ کیا تھا، راحیل شریف کے بعد آنے والی ٹیم جو ہے، اس نے دونوں کام استعمال کیے تھے، دونوں کام کیے اس نے، انسینٹیو والوں کے لیے خبریں دیں اور دوسرے والوں کے لیے لالچ دیا، اور وہ ایسا ہوا سب کچھ، اور پھر ساتھ کیرٹ اینڈ سٹک اینڈ کیرٹ، ایک طرف دباغ رکھا ایسا کہ مطلب کوئی سانس نہ نکلے، اور دوسری طرف جو لالچ جس کا میں نام دیا، تو وہ کام کر گیا۔ اب وہ کام جب سے کیا ہوا ہے، وہ ایک انہوں نے بنا دیا، ایک سٹگما لگ گئے مختلف ماتھوں کے اوپر، وہ اترنے نہیں پا رہے، نہ کوئی اتارنا چاہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ میڈیا پہ ابھی بھی چھائی ہوئی ہے مکمل۔ اب یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے 24 نومبر کو کہ حکومت کیا کرتی ہے۔ یہ یہی کہیں گے نا کہ دیکھیں جی ہمارا کام تو خدمت ہے اور امن و امان کا قائم رکھنا، یہ بھی خدمت کے زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی آپ امن و امان کیسے قائم رکھیں گے؟ آپ کیا شہر بند ہونے سے روک لیں گے؟ اگر شہر بند ہو جاتے ہیں، لاہور بند ہو گیا، پنڈی بند ہو گیا، اسلام آباد بند ہو گیا، گوجرانوالا ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا، یہ جو پنجاب کے ہیں اصل تو یہ میٹر کرتے ہیں، یہ بند ہو گئے، ان کا مقصد پورا ہو گیا، اور کیا وہ چاہتے ہیں؟ اور بند کس طرح ہوں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا کارکن کو نکل رہا ہے یا وہ اتنی تعداد میں نکل رہے ہیں کہ وہ بند کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ پنجاب میں تو لوگ انکاری ہیں اس وقت، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایم پی اے بن گئے ہوئے ہیں بیچارے، وہ تو روتے ہوں گے اپنی قسمت کو کہ ہم کس پارٹی میں پھنس گئے ہیں۔ وہ ادھر نون لیگ والوں کو دیکھتے ہوں گے، سکون ہی سکون ہے، کبھی بھی انہوں نے اپنے ایم پی اے کو اور کارکن کو ان امتحانوں میں ڈالا ہی نہیں، اور ادھر یہ ہے کہ روز امتحان دینا پڑ رہا ہے ان کو، تو وہ تو انکاری ہیں بھائی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود ہی کنٹینر لگائیں گے پنجاب حکومت والے اور شہروں کو بند کر دیں گے، جب بند کریں گے تو بند ہو جائے گا۔ اور بھائی کمال تو یہ ہے، اتنی بڑی فورس ہے آپ کے پاس، اتنے کامیاب اور زبردست قسم کے آپ کے پاس اسٹریٹجسٹ ہیں پولیس والے، تو انہیں کہیں نا کہ لوگوں کو گھروں تک کنٹین کریں، کوئی نکلنے نہ پائے، شہر جو ہے وہ معمول کے مطابق چلیں، سڑکوں پہ ٹریفک وہی ہو جو عام ہوتی ہے، اور لوگوں کو روکے۔ یہ ہے، یہ ہوگی، ہم اسے کامیابی کہیں گے۔ اگر حکومت واقعی خدمت کے جذبے کے تحت ہی رہنا چاہتی ہے، صرف خدمت، تو پھر یہ خدمت ہے شہریوں کی بھی اور ملک کی بھی اور معیشت کی بھی، کہ آپ کچھ ہونے ہی نہ دیں، کسی کو باہر نکلنے نہ دیں۔ دیکھتے ہیں کتنی بڑی اسٹریٹجی آپ لے کے آتے ہیں کہ پھر شہر کھلے بھی رہیں اور احتجاج جو ہے نا وہ نہ ہو سکے۔ کے پی سے آنے ہیں نا لوگ، تو ان کو بھی روکا جا سکتا ہے، کئی تجربات ہم نے کر لیے۔ تو جو آئی سی ٹی ہے وہ تو ہمیشہ کامیاب رہی ہے، آئی سی ٹی پولیس جو ہے اس نے تو ہمیشہ اسلام آباد کو گارڈ کیا ہے اور باہر سے آنے والوں کو روک لیا ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے، یہ پنجاب، یہاں سے یہ کوئی لوگ جاتے ہیں یا یہاں پہ نکل کے شہروں کو بند کرتے ہیں یا یہ شہروں کو کھلا رہنے دیتے ہیں، تو یہ اس وقت مقابلہ ہے، دیکھتے ہیں کون جیتا ہے۔ فی الحال تو پی ٹی آئی جو ہے نا وہ آگے ہے، اور پیسے ان کے پاس نہیں ہیں، پیسے ختم ہو گئے ہوئے ہیں، اے ٹی ایمز نہیں ہیں، اور انہوں نے ایک ویب سائٹ شروع کی ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ دے جا سخیا رائے خدا تینوں اللہ بوٹا لائے گا، یعنی کہ تمام جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں ان سے کہا ہے کہ کم از کم $1 تو دے دیں، $1، زیادہ سے زیادہ آپ جتنے مرضی دیں۔ تو پیسے چاہیے تو پیسے مانگے گئے ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ اے ٹی ایمز جو ہیں نا، ظاہر ہے کہ مار کھانے والے ماحول میں اے ٹی ایمز نہیں آتی، وہ اچھے والے ماحول میں آتی ہیں۔ تو اس وقت لالچ یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں پہلے اگر ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ تھی تو ہم نے دھرنا جو جس میں لوگ نہیں تھے وہ بھی کامیاب کروا لیا تھا، تو اب ہمارے ساتھ ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں تو اس لیے باہر نکلے، یہ کہا جا رہا ہے۔ بیسیکلی یہ ہے ادھر سے، اور ادھر سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو مزید اپڈیٹ انشاءاللہ کل۔